میں جچتا نہیں کوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ازواج مطہرات پر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت پر بات چیت کریں گے وہ امہات المومنین میں بڑا نمایاں مقام رکھتی ہیں، اور یہ شخصیت ہے حضرت ام المومنین زینب بنت جہش کی۔ حضرت ام المومنین زینب بنت جہش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں، اور حضرت عبداللہ بن جہش جو کہ آپ کے بھائی تھے، وہ جب اسلام لے کر آئے تو انہوں نے اپنی بہن کو، اپنے خاندان والوں کو دعوت دی، اور یہ پورا خاندان جو تھا یہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اور ناظرین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب مکے میں مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئی، تو کفار مکہ نے ان پر طرح طرح کے مظالم توڑے اور ان کو سخت اذیتیں دیں۔ تو جب ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیکھا تو انہوں نے آپ نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور اس ہجرت میں یہ جو خاندان تھا بنو جہش، یہ خاندان شامل تھا۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس ہجرت میں شامل تھیں۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت جہش نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ مدینے ہجرت فرمائی، اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس نے تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا۔ اس وقت جو دور جاہلیت کے رسم و رواج تھے، مدینے میں جو آیات نازل ہو رہی تھیں، ان رسوم و رواج کا بھی ساتھ ساتھ خاتمہ ہو رہا تھا، مسلمانوں کی اخلاقی تربیت ہو رہی تھی۔ اسی طرح سے ان تمام جاہلی جو رسوم و رواج تھے ان کو ختم کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پستی کی طرف رواں دواں تھے۔ چنانچہ ایک ایسا رواج کہ اگر منہ بولا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یا منہ بولا بیٹا جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے، تو اس کی بیوہ سے یا اس کی مطلقہ سے اس کا باپ شادی نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کے لیے حرام تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسے ایک بڑی قبیح رسم تھی، اس کا خاتمہ اس طریقے سے کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کا نکاح جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے اور آزاد کردہ تھے، اور جن کو آپ نے اپنا متبنہ بنا لیا تھا، ان کے ساتھ کر دیا تھا۔ اور یہ ایک اس واقعے کا دوسرا پہلو ہے کہ اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی میں غلاموں کو خواہ ان کو آزاد کر دیا جائے، ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کرنے کے بعد یہ ان کا نکاح اپنے خاندان میں ہی جو ہے وہ کیا، اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب جو ہے وہ حضرت زینب بنت جہش پر پڑی۔ حضرت زینب بنت جہش، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قریش کی خواتین میں بڑا نمایاں مقام رکھتی تھیں، اس حوالے سے کہ آپ ایک عالمہ خاتون تھیں، ایک شاعرہ تھیں، ادب سے بھی آپ کو لگاؤ تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن و جمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوب بخشا تھا۔ تو چنانچہ جب یہ نکاح ہو جاتا ہے، اور حضرت زینب بنت جہش شروع میں تھوڑا سا جو ہے وہ تردد کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے جو حکم کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہوئے، برتری دیتے ہوئے آپ سر جھکاتی ہیں، اور یہ نکاح انجام پاتا ہے۔ لیکن بعد میں حضرت زینب بنت جہش اپنے آپ کو ایک ایسی بیوی ثابت نہیں کر سکیں کہ جو ایک آزاد شخص کے لیے آپ ثابت ہو سکتی تھیں۔ آپ کے ذہن میں مسلسل یہ بات رہی کہ یہ بے شک آزاد ہیں، لیکن یہ ایک غلام رہے ہیں، اور اس کی شکایت بارہا حضرت زید بن حارثہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آ کر پیش کی کہ زینب مجھے
وہ اس طریقے سے مجھ سے سلوک نہیں کرتی ہیں جیسا انہیں بحیثیت بیوی کرنا چاہیے، بسا اوقات میں اپنی تذلیل محسوس کرتا ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت زید بن حارثہ کو یہی تلقین کی کہ جو میں نے رشتہ قائم کیا ہے اس رشتے کو نبھاؤ اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو، یعنی ایسا کوئی ارادہ نہیں کرو اس کو چھوڑنے کا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اس طریقے سے آئے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کیونکہ ایک ایسی بری رسم کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا کہ جس نے اس معاشرے کو میں کئی ایسی چیزوں کو جنم دیا تھا جو انسانی حقوق کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی تھی، چنانچہ حضرت زید اس کے باوجود حضرت زید نے حضرت زینب کو جو ہے وہ طلاق دے دی۔ اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا کہ جب زینب جو ہے انہوں نے اپنی عدت کو مکمل کر لیا تو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ زینب کو اپنے عقد میں لے لو، بلکہ یہ بات جو ہے وہ خاص حضرت زینب کے حوالے سے، حضرت زینب بنت جہش کے حوالے سے یعنی تاریخ میں مذکور ہے، اور بڑی اہم بات ہے کہ بقیہ تمام جو ازواج مطہرات ہیں ان کا نکاح زمین پر ہوا، لیکن حضرت زینب بنت جہش کا نکاح آسمانوں پر ہوا، اور یہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیات نازل ہوئی کہ جس میں اس نکاح کے بارے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے ذرا بھی تعامل نہیں فرمایا۔ اور اس کے بعد ابھی دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جہش نے خوشی خوشی بلکہ بڑے فخر کے ساتھ اس رشتے کو تسلیم کیا۔ اس شادی کا تذکرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فخر کے ساتھ دیگر ازواج مطہرات کے سامنے بیان کیا کرتی تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ تمہاری شادی تو تمہارے گھر والوں نے کی ہے، جبکہ میری شادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں کی ہے اور اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ میں اس خوش نصیبی پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے، اور میں اس پر بہت زیادہ خوش ہوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو منافقین تھے ان کو تو ایک جو ہے وہ شوشہ ہاتھ آ گیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کریں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کیسا رسول ہے کہ یہ ہمیں جو ہے اس بات سے روکتا ہے کہ اپنی بہو جو ہے ان سے نکاح نہیں کرو، کہ جب بیٹے ان کو تمہارے چھوڑ دیں یا طلاق دے دیں، اور یہ خود جو ہے اس نے اپنے بیٹے کی یعنی مطلقہ سے نکاح کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 38 سے اور 39 نازل ہوئی کہ نبی کے لیے کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی۔